أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمن گزشتہ آیات میں آپ نے یہ الفاظ سنے تھے کہ اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ وہاں یہ پکاریں گے کہ کیا ہم سے کچھ عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، کسی دن عذاب میں کوئی چھٹکارے کی صورت ہے؟ تو جواب میں جہنم کے جو نگران فرشتہ ہے وہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ توبہ کا وقت تو وہ تھا، اللہ سے مانگنے کا وقت تو وہ تھا، اب تم خود ہی مانگو۔ قالوا فادعوا، اور پھر آگے یہ الفاظ آیا تھا کہ وہاں پھر ان کی دعا کسی کام نہیں آئے گی آخرت میں۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، دنیا میں بھی اور یوم یقوم الاشہاد، وہ جو گواہی قائم ہونے کا دن ہوگا اس دن بھی۔ اب ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے ان رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ مناسبت، دوسری اس آیت میں یہ مناسبت بھی ہے چونکہ پیچھے سے آپ واقعہ پورا تفصیلی سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ مومن کے اندر اس بندہ مومن کا سارا واقعہ تھا کہ اس نے فرعون کے دربار میں بڑی ہمت کی اور حق کی بات رکھی۔ اس کے بعد فرعون سے سارا مکالمہ ہوا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فرعون جب غرق ہو گیا دریا میں تو یہ جو ایمان والے تھے جس کو قرآن نے وقال رجل مؤمن کے نام سے یاد کیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر کے، اور پھر یہ ان کے ساتھ رہے۔ تو اس موقع پر اب ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل گئی، اب بنی اسرائیل نے پھر تقاضا کیا کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کا سامان، آپ اللہ سے دعا کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، جس میں ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی عقل والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے جو ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ہماری وراثت مال و دولت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہے جو آگے منتقل ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْرَثْنَا، ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، کس کا؟ مال و دولت نہیں، آگے ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا کتاب کا، جس میں ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عقل والوں کے لیے ہے۔ تو اصل
وراثت کے اندر وہی چیز منتقل ہوتی ہے کہ جو اصل وارث ہے اس کے اندر ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں. یہاں ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کر دوں. بعض حضرات نے ایک اور نقطہ نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی ظاہری بات ہے کوئی مشکل یا مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، بندہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرتا، عافیت ہی مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. لیکن اگر کبھی کسی شخص پر کوئی مشکل کی کیفیت پیش آئے تو ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں جی، جو اصل وارث ہوتا ہے نا، اصل وارث جسے آپ کہتے ہیں عصبہ ہے، ذوی الفروض ذوی الارحام میں سارے وراثت کے آپ نے مسائل پڑھے. جو اصل وارث ہوتا ہے نا، اس کو وراثت کے ہر حصے، ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے. ہر چیز میں وہ حصے دار ہے، وہی اصل وارث ہوگا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم کہلاتے تو ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت امت کی نسبت سے اگر ہمیں ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیفیات پیش آئیں، اس میں آزمائشیں بھی آئیں، ان میں فقر و فاقہ بھی آیا، ان میں صبر کی ایک طویل داستانیں ہیں، اس میں درگزر کی کیفیت بھی ہے. تو اگر ہمارے اوپر کبھی اللہ نہ کرے یہ کیفیت سامنے آئے تو ذرا اس حوالے سے سوچا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، گویا وراثت میں سے ہر چیز میں سے ہمیں حصہ دیا جا رہا ہے. تو اس انداز میں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی وہ کیفیت کے اندر بہت فرق پڑے گا، اور اس مشکل کو جھیلنا کہہ لیں یا اس مشکل کو گزارنا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا. بہرحال قرآن کی اس آیت میں ہے کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. آگے اب کہا جا رہا ہے فصبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہاں سے اب خطاب شروع ہو گیا. یعنی ابھی سارا واقعہ آیا فرعون کا، فرعون نے کیسے بات کی، فرعون کے دربار میں وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، انہیں کتاب عطا فرمائی بنی اسرائیل کو. تو جیسے انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ، کہا جا رہا ہے فصبر، آپ بھی صبر سے کام لیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا، وہ قیامت کا یا عذاب کا یا انہیں پکڑنے کا، خاص طور پر چونکہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اور کیا کیفیت رکھیے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی طلب کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کی حمد و ثنا بیان کیجئے. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. اور یہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا صبح و شام، اردو کے محاورے میں بھی ہے، عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. صبح و شام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف صبح و شام، یہ محاورہ ہوتا ہے مستقل. مستقل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بس صبح و شام یہ ورد بناؤ. صبح و شام کا مطلب ہے مستقل اس کا ورد بنا لو. تو بالعشی والابکار، کہ صبح و شام آپ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اچھا، یہاں الفاظ ہیں، آگے بھی بلکہ آئے گا، اس میں ایک ویسے ہی آپ وسوسہ کہہ لیں، وسوسے کے طور پر بات آتی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، چونکہ حاضر واحد کا صیغہ ہے، کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں سے استغفار طلب کیجئے. حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا. تو اس کا ایک مفہوم تو یہ لکھا ہے بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر امت کو سنانا مقصد ہے. چونکہ پیچھے دیکھیں نا، وراثت کے اندر بھی کیا ہے، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے نبوت آتی ہے، پھر اس نبوت اور اس علم کی یا اس کتاب کی وراثت آگے منتقل ہوتی ہے امت میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کے امت کو سنانا مقصود ہے کہ آپ استغفار کیجیے. ایک اور دوسری بات، ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ گناہ گار کے لیے ہوتا ہے، یہ صرف گناہ گار نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یا مقدس ترین ہستیاں، ان کے لیے گناہوں کا تو وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا. وجہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے جہاں گناہوں کی معافی تو ہے ہی،
لیکن استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ کے ہاں درجات بہت بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ استغفار پسند بہت ہے. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے استغفار کرنے کو. تو وہ درجات کی بلندی وہ تو ہر لمحہ ہر ہستی کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے مقصود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار فرما رہے ہیں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ سے زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں. ایک تو امت کو سکھانے کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنا استغفار کر رہی ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار سے درجات کی بلندی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے اگلی آیت میں ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ. اس کو آپ اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی مکی صورت ہے. جب یہ سارے دلائل سننے کے بعد، قرآن کی آیت سننے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے مشرکین مکہ، تو اگر کسی کے دل میں یہ شبہ آئے کہ جی شاید دلیل میں کوئی کمی ہے، آج کل بھی لوگ اکثر کہتے ہیں شاید جناب ہمیں سمجھا نہیں سکے ہم پورے طور پر، یا جو ہماری دلیل تھی وہ دلیل کچھ کمزور ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اتنی واضح بات ہے کیوں نہیں سمجھتا دوسرا. تو کہا گیا کہ ان کے نہ سمجھنے کی جو وجہ ہے نا، وہ وجہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی دلیل میں کمی ہے، بلکہ اصل وجہ کیا ہے، ان کے دل میں تکبر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے کہ ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں. اور یہ تکبر اتنی بدترین چیز ہے کہ اہل کتاب، سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کے آخر میں اہل کتاب کے حوالے سے الفاظ ہیں کہ اہل کتاب جو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے پہچانتے بھی تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس کے بعد جب پہچاننے کے باوجود بھی مانتے کیوں نہیں تھے؟ قرآن نے اس کی وجہ ذکر کی ہے، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. حسد جیلسی ہے، تکبر ہے کہ یہ آخری نبی سب سے شان والے، یہ ہم بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے، یہ ہماری برادری میں کیوں نہیں آئے. تکبر تھا. تو یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، وجہ کیا ہے اس کی، اصل کیوں نہیں مانتے، جھگڑتے کیوں ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں کے اندر ایک بڑائی ہے، تکبر ہے. اور دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ہم ببالغی، وہ اس بڑائی تک پہنچنے والے نہیں ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. اور کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جی جیسے آج ہمیں دنیا میں اللہ اتنا دے رہا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح دے گا. ما ہم ببالغی، وہ اس بڑائی تک پہنچنے والے نہیں ہیں. پھر وہی الفاظ ہیں فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور استعاذہ کیجیے. ولیکن انہ السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ کی ذات خوب سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے. اور پہلے اس صورت کی ابتدا میں بھی اور بار بار یہ مختلف قسم کے دلائل آتے ہیں. اب پھر دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں، تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بارے میں پھر دلیل دی جا رہی ہے. اور یہی الفاظ تقریباً اس سے ملتے جلتے پچھلی صورت میں بھی گزر چکے ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، انہیں اس بات پہ شک ہے کہ انسان دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، مل جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں، اور وہی میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، وہ ایک شخص آیا تھا ایک بوسیدہ ہڈی لے کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا یہ دوبارہ اٹھائے جائے گے؟ یوں کیا ساری ہڈی بھر بھری گر گئی. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے آسمان و زمین کی تخلیق. لخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے تو بنایا ہے. اکبر من خلق الناس، یہ انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. یعنی جب اللہ کے لیے اللہ نے وہ بنا دیا تو انسان کو دوبارہ اس کے لیے اٹھانا کیا مشکل ہے. لیکن وہی بات ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، پھر بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے. اور اگر توجہ نہیں کر رہے، اور وما یستوی الاعمی، اس کا مفہوم بھی ایک طرح سے آپ دلیل کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب وہ کہا کرتے تھے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، نہیں اٹھائے جائیں گے، تو ایک عام فہم آدمی جس کو تھوڑا سا اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جناب اگر دوبارہ زندگی نہ ہو پھر تو ظالم بڑے فائدے میں، پھر تو چور اچکا بڑے فائدے میں، کہ دنیا میں وہ جناب ظلم کیا جا رہا ہے، موج مستی میں لگا ہوا ہے، اور اس طرح آنکھ بند ہوئی اور جناب اٹھ کے اپنے چلا گیا. جو مظلوم ہے وہ تو بیچارہ ساری عمر پھر پستا ہی رہے گا مرتے دم تک.
اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور نہ ہو تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. یہ اسی وقت انصاف ہوگا کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، دونوں سے ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور خدا نخواستہ ظلم و زیادتی زیادہ ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو سزا میں ڈالا جائے گا. تو یہ دونوں بلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظالم اور مظلوم، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف علم والا ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی، یہ کس طرح برابر ہے؟ قرآن میں کئی جگہ ہے، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، بلا اعمی اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک طرف ایمان والا ہے اور ایک طرف گناہ کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی واضح چیز ہے جو ہر شخص سمجھتا ہے، لیکن قلیلا ما تتذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے پھر بہت تھوڑے ہی رہتے ہیں. اب مزید تاکید کے ساتھ، اور اس میں بہت زیادہ تاکید کے الفاظ ہیں، انہ بھی ہے اور لام تاکید کے ساتھ بھی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ضرور بھی ضرور، بے شک قیامت ضرور بھی ضرور آنے والی ہے، آئے گی. اور پھر مزید تاکید، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرما دینا قیامت آئے گی، ظاہری بات 100% سچی. پھر انا کے ساتھ تاکید کی، بے شک، پھر لام تاکید، ضرور بھی ضرور آئے گی، پھر آگے لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے خالق، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اتنی پختہ باتیں سن سن کر بھی اکثر لوگ ایمان پھر بھی نہیں لاتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لا رہے یا کوئی دوسرا نہیں مان رہا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، لیکن جو میری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے، تکبر اختیار کرتے ہیں، نہیں مانتے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، نعوذ باللہ، داخلین، جو انتہائی ذلت والی چیز جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کے حضور دعا کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہاں بھی قرآن میں الفاظ ہیں اور جگہ ہیں. میں صرف ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے، اور اکثر نوجوان بھی پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے تو سر جی بڑی دعائیں مانگی، میں نے تو سر اعتکاف بھی کیا، میں نے تو یوں بھی دعا کی، میں نے اپنے امتحان کے لیے دعا کی، میں نے صحت کے لیے دعا کی، وہ سر جی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی. آپ کہتے دعائیں سنتا ہے، فلاں رات میں سنتا ہے، افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے تو بڑی دعائیں کی، قبول ہی نہیں ہوئی. وسوسے آتے ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا اللہ قبول تو لازماً کرتا ہے، ممکن نہیں ہے جو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. یہاں بھی الفاظ ہیں، اور اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. لیکن قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث کے اندر آتا ہے. ایک مطلب قبولیت کا یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے وہ ہمیں مل جائے، من چاہی چیز. میں نے صحت مانگی، صحت مل گئی، دولت مانگی، دولت مل گئی، عہدہ مانگا، عہدہ مل گئی، جو بھی چیز مانگی مل گئی. ہم صرف اسی کو قبولیت سمجھتے ہیں. یہ قبولیت کا صرف ایک درجہ ہے. ایک دعاؤں کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تو عطا نہیں فرماتے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے. پھر آخرت میں جب وہ بندے کو چیز عطا کی جائے گی، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں ایک دوسری جگہ کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ قبول ہوتی، دنیا میں بدلہ نہ ملتا. آج آخرت میں جو اس پورے لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، میرا درجہ بلند ہے، کاش مجھے ساری دعائیں یہی ملتی. اور تیسری دعاؤں کی قبولیت کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ وہ چیز بھی عطا نہیں کرتا، آخرت کے لیے ذخیرہ بھی نہیں فرماتا، لیکن اس بندے کے اوپر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. ایک آخری بات اور ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی دعا کے حوالے سے ہی ہے. احادیث کے ذخیرے میں دعا قبول نہ ہونے کی غالباً، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید ایک یا دو صورتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس صورت میں دعا قبول نہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ بعض اوقات ایک شخص دور کے سفر سے آتا ہے جیسے، اور اس کی حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس کی حالت ایسی ہے، اغبرا اشعثا، غبار آلود اس کا لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، بڑا ہاتھ اٹھا اٹھا کے یا رب کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے بس اس سے عاجز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم نے جس غذا سے پرورش پائی ہے وہ غذا حرام کی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟
تو اگر حرام مال کھانے کی اللہ نہ کرے عادت ہو تو پھر دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ جتنا انسان حلال کی طرف آئے گا، انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اپنی کوشش جس حد تک انسان کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اگر پھر بھی بظاہر وہ چیز نہیں ملتی تو یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں دعا ضرور قبول فرمائی ہے۔ اللہ اس مایوسی سے ہمیں نکالے۔ یہ شیطان کا بڑا بدترین حربہ ہے کہ جب وقتی طور پر وہ چیز نہیں ملتی تو بعض اوقات عبادت میں کمی کی طرف لے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو نبوت اتری، اور جو کتاب کے وارث کون بنے؟ امتی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو وارث بنایا کتاب کا۔ اس کتاب میں ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی عقل والوں کے لیے، اور ہر نبی کے زمانے میں جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اتنی، صحیفوں کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، وہ اپنے زمانے کے حساب سے بالکل سچی کتابیں تھیں۔ اور قرآن کے بعد جو 4 آسمانی کتب مشہور ہیں، قرآن کے بعد تورات کا نمبر دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں چاروں کتابوں میں سب سے پہلی کتاب یہ تورات ہی ہے، پھر زبور، پھر انجیل، اور پھر قرآن۔ تو ہدم و ذکر لاولی الالباب۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو ان کی پکڑ کا وعدہ یا قیامت کے آنے کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں پر۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی دلیل نہیں ہے، خام خام میں بس انکار کیے جا رہے ہیں۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو چیز سمجھ نہیں آ رہی یا دلیل کے اندر کوئی کمی ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کبر، بڑائی، تکبر ہے، بس اپنی بڑائی ہے کہ ہم کیوں مانیں۔ اور ما ہم ببالغی، جس بڑائی کی وہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ مقام ملیں گے، ما ہم ببالغی، وہ اس بڑائی تک پہنچنے والے نہیں۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، پناہ طلب کریں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ کی ذات بڑی سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، یہ انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ تمہیں انسان کی تخلیق پہ شبہ ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ؟ اللہ نے آسمان و زمین تخلیق کی ہے جو اس سے زیادہ بڑی چیز۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اعمیٰ اور بصیر، اندھا اور دیکھنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اسی طرح ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، یہ کس طرح برابر ہوں گے؟ مطلب یہی ہے کہ قیامت آئے گی جب ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اسی کو ہم شروع میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ روز جزا آئے گا، اس کا مالک ہے اللہ۔ تو وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور بینا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ولا المسیء، اور نہ ہی گناہ کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے سے وہ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور بے ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر وہی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اتنی یقینی ہونے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے فرمایا ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، اللہ کی عبادت کرنے سے ان کے دلوں میں تکبر ہے، وہ تکبر آڑے آتا ہے۔ سیدخلون، ان قریب وہ داخل کیے جائیں گے، جہنم، ایسی جہنم میں داخلین جو بڑی ذلت والا مقام ہے۔ اور ایک ہمارے استاد محترم نے ایک مثال لکھی، مولانا سرفراز خان صاحب نبر اللہ مرقدہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے حوالے سے سوچے
کہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. وہ فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے انسان ذرا اپنے بارے میں تم خود سوچا کرو، ہم خود سوچیں. اگر ہمارا بیٹا، ہماری اولاد محلے میں کسی دوسرے سے جا کے چیزیں مانگنا شروع کر دے، اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کرے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ جیسے بھی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے. آپ جیسے بھی ہو اس کی ضروریات خود پوری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، اللہ کہاں برداشت کرتا ہے کہ خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، دینے والا میں ہوں، صحت میں دے رہا ہوں، آنا میرے پاس ہے، اور ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے، مانگتا کسی اور سے، توقعات کسی اور سے وابستہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو نصیحتیں قرآن کی ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن سے سچی محبت ہمیں عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما. بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو صحت والی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی بار بار دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. کفر کو یا اللہ نیست و نابود فرما، اسلام کو یا اللہ ہر حوالے سے سربلندی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.